بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کا وطن شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام مصر میں طاقتور ہو گئے ہیں تو بنی اسرائیل ہجرت کر کے آہستہ آہستہ مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر فرعونیوں کی غلامی کا دور شروع ہوا اور آخر کار یہ غلام اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ختم ہوئی۔ فرعون جب سمندر میں غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اپنے ملک شام کو قوم عمالقہ کے قبضے سے چھڑائیں۔ قوم عمالقہ ملک شام پر قابض ایک طاقتور قوم تھی جو اس وقت دنیا کی سپر پاور مانی جاتی تھی۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے ان سے اپنا وطن آزاد کروائیں۔ بنی اسرائیل جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ عمالقہ کی حدود کے قریب پہنچے تو ان کی قوت اور طاقت کا حال سن کر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ کر واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزا یوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سفر کرتے، رات بسر کرنے کے بعد صبح کو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا ہوتا۔ اسی پریشان حالی کے عالم میں 40 سال انہوں نے میدان طیہ میں گزار دیے۔ اس وادی میں نہ تو کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ ہی ضروریاتی زندگی کی کوئی دوسری چیز۔ جب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس گئے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم حضرت موسیٰ کے قدموں میں آ گری اور معافی مانگنے لگی کہ ہم تو اب اس میدان سے نہیں نکل سکیں گے بلکہ بھوک، پیاس اور گرم سے مر جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی اور میدان کی لمبائی 27 میل تھی۔ پھر جب حضرت موسیٰ نے اللہ پاک سے اپنی قوم کے حق میں دعا کی تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بنی اسرائیل کے اوپر میدان میں ایک ٹکڑا بادل کا مقرر کر دیا جو دن بھر ان پر سایہ کیے رکھتا۔ کھانے کے لیے اللہ پاک نے ان پر من و سلویٰ نازل کرتا رہا۔ پانی کا اللہ پاک نے ایسے انتظام کیا کہ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ کوہ طور کا جو سفید پتھر ہے اس پر اپنا عصا مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اس پتھر پر عصا مارا تو بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے اللہ پاک نے اس پتھر سے 12 انتہائی لذیذ چشمے جاری کر دیے۔ میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون کھڑا کر دیا گیا جو کہ رات کو بھی بنی اسرائیل کو روشنی مہیا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر وہاں اس قدر عنایات کی کہ ان کو گننا مشکل ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس میدان میں 40 سال تک نہ لوگوں کے بال بڑھے اور نہ ہی ناخن، نہ کپڑے پھٹے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے، یہاں تک کہ جو بچے بھی پیدا ہوتے ان کے بدن پر بھی کپڑے موجود ہوتے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جاتے۔ اب بات کرتے ہیں من و سلویٰ کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ بھوک سے مرتے بنی اسرائیلیوں کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی تو بطور خوراک ان پر شروع میں من و سلویٰ نازل کیا جاتا تھا۔ من شہد کی طرح تھا۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم خشک ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں بہت سی چھوٹے سائز میں گول گول کوئی چیز پڑی ہے جیسا کہ پالک کے دانے ہوتے ہیں۔ اسرائیلی قوم ان دانوں کو دیکھ کر پکارنے لگی، یہ من، یہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ آپ کے لیے غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو پہلے آزمائش میں ڈال کر تم سب کو بھوکا اور پیاسا رکھا۔ پھر من جس کو تیرا آباء و اجداد بھی نہ جانتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر زندہ نہیں رکھتا
من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند رات کو میدان کے پیڑوں اور پودوں پر جمع ہو جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ صبح اٹھ کر اس کو پیٹ بھر کر کھا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے لیے یہ گوند 4 کلو نازل فرماتا تھا۔ جو شخص صبح صبح اٹھ جاتا تھا یہ غذا اس کو حاصل ہو جاتی تھی۔ جو اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس خوراک سے محروم رکھا جاتا تھا۔ سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا، اس کو بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تھیں تو بٹیرے وافر مقدار میں ان کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ بٹیروں کو پکڑ کر پکارتے اور اس کو کھا جایا کرتے تھے۔ من و سلوا اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت تھی جو کہ بڑی آسانی سے ہضم ہو جاتی تھی۔ یہ بہت ہی مزیدار اور خوشبودار تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم یہ تھا کہ ان کے بال اور ناخن نہیں بڑھتے تھے، ان کے کپڑے نہ میلے ہوتے تھے اور نہ ہی پھٹتے تھے۔ ان کے گھر میں بھی جو لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتا ان کے جسم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لباس ہوتا تھا جو بچے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من و سلوا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل قوم وادی طیہ میں خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم یہ تھا کہ روزانہ لوگ من و سلوا سے پیٹ بھر لیا کرو، اس کو اگلے دن کے لیے ہرگز جمع مت کرنا۔ لیکن اس ناشکری قوم نے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر یہ کل من و سلوا نہ ملا تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ اس ڈر سے وہ قوم من و سلوا چھپا کر لوگوں کے لیے رکھنے لگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو ایسا کرنے سے ہرگز منع کیا، لیکن ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند گزری۔ ان لوگوں نے جو کچھ کھانے پینے کے لیے جمع کیا تھا وہ سب خراب ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس قوم پر بالکل بند کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بنی اسرائیل قوم نہ ہوتی تو کبھی بھی کھانا خراب نہ ہوتا تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں کا خراب ہونا اس قوم سے ہی شروع ہوا تھا، ورنہ اس قوم سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کی بے شمار قوم کی دینی کتابوں میں ان غذاؤں کا ذکر واضح کیا جاتا ہے۔ بدھ مت کی روایت کے مطابق جب دنیا کا چکر مکمل ہوتا ہے تو آسمان سے غذا نازل ہونے لگتی ہے۔ ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں بھی آسمان سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے۔ پرانے یونانیوں میں بھی یہاں ایک آسمان سے اترنے والی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا مزہ شہد کی مانند تھا۔ یہی شہد جب سمندروں اور دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ شہد کی طرح ہو جاتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ خدا نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ کر راستہ بنا دیا۔ وادی طیہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر دیا تھا۔ ان سب نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر یقین نہ کیا۔ ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کھانے کو ہرگز اگلے دن کے لیے جمع نہ کرنا، لیکن اس نافرمان قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی۔ یہی بات ہم پر تسلط ہوتی ہے کہ جب ہم کسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہم کو صرف اور صرف باوجود مصیبت نظر آتی ہے۔ ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک و پرہیزگار بنائے۔ آمین۔